فرش التراب يضمني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک ایک ایسی دولت ہے کہ آدمی اگر زندگی میں درود کا اہتمام رکھے تو موت کے وقت آدمی کو اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے اللہ اس کا ایمان پر خاتمہ فرماتے ہیں. بلکہ درود کی برکت یہ ہے کہ موت کے وقت شیطان آپ کے قریب آ کر آپ کو نہیں بہکاتا ہے. اور درود سے شیطان کو آپ سے نفرت ہو جاتی ہے. اور درود مبارک کی عادت بن جانے کے بعد آپ کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور شیطان آپ سے ڈرنے لگتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے، سنا کہ نہیں؟ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان ہمت نہیں کرتا ہے اس راستے سے گزرنے کی. وجہ کیا تھی؟ کیا کبھی شیطان کی انہوں نے ٹانگ توڑی تھی؟ وجہ کیا تھی کہ شیطان کو کبھی انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کچھ مارا توڑا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پیار کیا تھا، وہ محبت کی تھی. حضرت عمر فاروق نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ محبت کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے اگر ملاقات نہ ہو جائے تو حضرت عمر فاروق کی بے چینی بڑھا کرتی تھی. اور حضرت عمر فاروق کی عادت یہ بن گئی تھی، طبیعت یہ بن گئی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی بد کلامی کرتا یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی ناگوار بات کرتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جلال میں آتے، حتیٰ کہ کئی مرتبہ حضرت عمر فاروق نے اپنے تلوار کو نکالا. سنا گیا کہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی گردن اڑانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار نکال دی. بات یہ تھی کہ محبت تھی. تو جو بھی محبت کرے گا اللہ کے نبی سے، اور محبت کی علامت سینے پر نام لکھنا نہیں ہے، یہ تو بے حیا لوگوں کی عادت ہے. تجھ سے پیار ہو گیا ہے تو اس کا نام ہتھیلی پر لکھ دیتا ہے،
اس کا نام ٹوپی پر لکھ دیتا ہے، اس کا نام کالر اور کپڑے پر لکھ دیتا ہے۔ یہ محبت ہے؟ لیکن آدمی سمجھتا ہے محبت ہے، نہیں، بے حیائی ہے۔ ارے پاگلو، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دل میں بسایا جاتا ہے، نہ کہ کپڑوں پر، نہ کہ جوتوں اور ٹوپیوں پر ہے، بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہو جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسانے کی چیز ہے۔ وہ کپڑوں پر، جھنڈوں پر، لکڑیوں پر، دروازوں پر، گاڑیوں پر ان کا نام لکھ کر لگانے کی چیز، اس کا نام محبت نہیں ہے۔ تو بہرحال درود پاک وہ برکت ہے، درود پاک وہ عمل ہے کہ آدمی کا خاتمہ اور دنیا سے آدمی کی روانگی اس حالت میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی موت عطا فرمائیں گے۔ تو درود کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ جی کبھی سوچا کہ نہیں میں نے درود کے بارے میں اتنی مرتبہ سنا ہوں تو میری تسبیحات میں کچھ درود بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا، کچھ تعداد میں میرا درود بڑھا نہیں بڑھا، کبھی اس کا بھی فکر اور اس کا بھی محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ بڑھ گیا ہے نا کہ نہیں بڑھا؟ بڑھاؤ اس کو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے آپ لوگوں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ دوستی کے بارے میں انشاءاللہ العزیز اپن بات کریں گے، اور میں نے آیات قرآن میں پڑھا، قرآن کی ایک آیت وہ پڑھا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پہلے بات تو یہ سمجھ لو کہ جو اللہ کا دوست نہیں اس سے دوستی نہیں کرنا۔ جو اللہ کا دوست نہیں ہے، بات سمجھ رہے؟ جو اللہ کا دوست نہیں ہے اس سے دوستی نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دوست دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست اگر دیندار ہو، دوست اگر اللہ والا ہو، دوست اللہ سے ڈرنے والا ہو، دوست سچا ہو اور دوست اچھا ہو، تو یقین ہے کہ میں بھی اللہ والا بن سکتا ہوں، میں بھی سچا ہو سکتا ہوں، میں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو سکتا ہوں، میں بھی دیندار بن سکتا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ والا نہیں ہے، سمجھے میری بات کو؟ جو بندہ اللہ والا نہیں ہے، جو اللہ کو ڈرنے والا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، ایسے لوگوں سے دوستی کرنا اپنے دین کو خراب کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے دین کو۔ پہلی بات تو ہم لوگ ایسے ہیں، دوست کبھی اپن نے بنائے نہیں، صحیح ہے؟ اور دوست کی اپنے کو غرض ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ بھئی ہر ایک سے لگاؤ اور دوستی ہماری اس لیے ہے کہ اس کو استعمال کرنا ہے، اس سے کام لینا ہے۔ اگر وہ ہمارے کام کا نہیں ہے تو تیری اور میری کوئی دوستی، بولے صحیح ہے؟ ایسی ہے نا؟ اگر وہ میرے کام کا نہیں ہے تو میرا دوست ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ دوست کہتے کس کو ہیں؟ قیامت کے دن بہت سارے لوگ، قیامت کے روز بہت سارے لوگ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، اور جن کے تاج چمک رہے ہوں گے اور جو بہترین کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، نیچے کے سارے لوگ جو جن کے دوست نہیں ہیں، ایمان ہے، اعمال ہیں، لیکن ان کا کوئی دوست نہیں ہے، وہ سارے کے سارے نیچے ہوں گے۔ اور کچھ دوست ہوں گے
جو موتیوں کے ممبر پر ہوں گے، چمکنے والے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، جن کے تاج بھی چمک رہے ہوں گے، جن کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، اور بڑی شان کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ وہ اپنے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جن کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بات تو یہ ہے کہ لوگ پسینے میں غوطے کھا رہے ہیں، بات تو یہ ہے کہ لوگ چیخ اور پکار رہے ہیں، بات تو یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں، بات تو یہ ہے کہ اپنی راحت اور اپنی آرامی کے لیے لوگ اس پر نظر دوڑا رہے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اطمینان کے ساتھ اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پوچھنے والے سوال کریں گے کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اپنے بھائیوں سے جنہوں نے دوستی کیا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دوستی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ قرض کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے دروازہ کھٹکھٹایا جائے، دوستی اس لیے کرتے ہیں کہ لڑائی کی ضرورت پڑ جائے تو وہ دوڑ کر میرا ساتھ دے دے، دوستی اس لیے کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں میں کبھی پریشان ہو جاؤں تو وہ میری مدد کے لیے آ جائے، اس لیے ہم دوستی کرتے ہیں۔ اور یہ دوستی ناکارہ، بیکارہ، آدمی کو پچھتانے والی اور آدمی کو دھوکے میں ڈالنے والی اور آدمی کو خسارے میں ڈالنے والی دوستی ہے۔ اس لیے دوستی کی ضرورت تو اللہ کو نہیں تھی، کہ تھی؟ اللہ کو دوست کی ضرورت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم میرا دوست ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بولو۔ اب آپ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے کون؟ ارے بھائی، ایک تو دوستی ہوتی ہے اور ایک آدمی کی ارمان ہوتی ہے، اور ارمان اور دوستی میں فرق ہوتا ہے۔ ارمان اللہ کی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوست کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں۔ آپ کو پتا ہے اللہ نے ان کو کیوں دوست بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی کے زبان سے اللہ کا نام سنتے، جب کسی کے زبان سے اللہ کا ذکر سنتے، جب کسی کے منہ سے اللہ کے دین کی بات سنتے تو فوراً اس کو ہدیہ دے دیتے۔ کیا دے دیتے؟ ہم لوگ تو تراویح پڑھنے والے کے پیچھے بھی ہدیہ دینا کیا نہیں دینا وہ بھی مسئلے پوچھتے ہیں، پوچھتے کہ نہیں؟ ارے ہاں ہوں بھی نہیں بول رہے تم لوگ، ہے نا؟ تراویح پڑھنے والے کے پیچھے، بھئی ہمارے بچے کو قرآن پڑھانے والا ہو تو اس کو کیا دینا ہم منتھلی طے کریں گے، ہے نا؟ بھئی کسی کے پیچھے نماز پڑھنا ہو تو اس کو کیا دینا؟ ارے بھئی مسجد والے تنخواہ دے رہے ہیں، اس کو ہدیے کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی صاحب مدرسے میں بچے کو قرآن پڑھا رہا ہے، اس کو ہدیے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے فلاں مؤذن مسجد میں اذان دے رہا ہے، اب مسجد والے اس کو تنخواہ دے رہے ہیں، اب بتاؤ اس کو ہدیے کی کیا ضرورت ہے؟ ہے کہ خیال ہمارا نہیں ایسا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم میرا خلیل ہے، ابراہیم میرا خلیل ہے، کہ جب کسی کے منہ سے اللہ کا نام سنتے جو ہوتا وہ دے دیتے۔ کیا ہوتا؟ اپنے جیسے نہیں تھے وہ کہ اگر نوٹوں میں نوٹ کمزور ہے اور اگر جیب میں چلر پیسے ہیں اور اگر گھر میں وہ اپنے پاس ایسا مال ہے کہ جس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یا ایسا لباس ہے کہ جس کو ہم پہن نہیں سکتے ہیں،
یہ ہمارا ناپسند ہے تو وہ ہم نے کسی کو دے دیا اور خوش ہو گئے، الحمدللہ میں نے بھی ہدیہ کر دیا۔ ہدیہ کہتے کس کو ہیں؟ ایک بات سنو، ہدیہ کہتے کس کو؟ ایک بات سنو، یہ چیز میری پسند کی ہے، ادھر دیکھو، یہ چیز میرے پسند کی ہے، یہ چیز میری قیمتی ہے، اور یہ چیز میرے نزدیک بہت زیادہ قیمتی ہے، سمجھا؟ اور میرے ضرورت کی بھی ہے، میرے کام کی بھی ہے، میرے شان کی بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے واسطے میں نے اس چیز کو اپنے دوست کو ہدیہ کر دیا، یا کسی اللہ والے کو ہدیہ کر دیا، یا کسی دین کی خدمت کرنے والے کو دے دیا، تو اس کا نام ہے کہ کسی محبوب چیز کو اللہ کے واسطے کسی کو دینا، اس کا نام ہدیہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہدیہ ہے، اس کا نام صدقہ نہیں ہے، اس کا نام خیرات نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے، جس میں صرف یہ سمجھ میں آیا یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، چلو میں اس کا دوست بن کر میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک مرتبہ آزمایا۔ کیسے آزمایا؟ کہ سیدنا جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور جبریل علیہ السلام جب بھی آئے ہیں پیغمبروں کے پاس، جب بھی پیغمبروں کے پاس، نبیوں کے پاس آنا ہوا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کوئی جانور کی شکل میں، کوئی پرندے کی شکل میں، کوئی گھوڑے کی شکل میں، اور کوئی شیر کی شکل میں نہیں آئے۔ کس کی شکل میں آئے؟ انسان کی شکل میں آئے، اور انسانوں کی وہ شکل اختیار کی جس زمانے میں انبیاء علیہ السلام اپنی امت کو اپنے لباس میں دین سمجھایا کرتے تھے، اور جس زمانے میں انبیاء علیہ السلام اپنی زندگی میں جو طور طریقہ اپناتے تھے، اسی طریقے سے اور اسی لباس کے ساتھ اپنے نبیوں کے پاس، انبیاء کے پاس تشریف لاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جنگل میں ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے ہیں۔ کیا چرا رہے ہیں؟ ہم بھی چرا لیں ایک آدھ مرتبہ سنت سمجھ کر، اللہ کے نبی نے بھی چرایا ہے، آپ بھی چرا لیں۔ کچھ نہیں ہے تو بازار سے ایک بکری خرید لے اور چند دن تک اس کو چراتے رہے، یہ نیت کر کے کہ میرے نبی نے چرایا ہے۔ اس پر انشاءاللہ العزیز بکریاں چرانے والوں کے ساتھ اللہ کھڑا کر دے گا، اور بکریاں انبیاء نے چرائی ہے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے صف میں بھی، اللہ نبیوں کے ماننے والے اور نبیوں کی اطاعت کرنے والوں کے صف میں اللہ ہمیں کھڑا فرمائے گا، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ میرے دوست سے ذرا امتحان لے کر آؤ، اور میرے دوست سے ذرا بات چیت کر کے آؤ، دیکھو مجھ سے وہ کتنا محبت کرتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنگل میں بالکل صوفیانہ لباس میں، دیندار لباس میں، اور بڑے بزرگ کے لباس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ سلام نہیں کرتے ہیں بلکہ پاس سے گزر کر یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان الملک القدوس۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ کب پڑھتے؟ ہم لوگ تراویح میں پڑھتے نا، لیکن پکار کے پڑھنے کی عادت ہے۔ اب یہ پڑھ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندر سے اتنا عشق، اتنا جذبہ آیا، اتنا پیار آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبریل کا پیچھا کیے دوڑ رہے ہیں، اور جا کر حضرت جبریل علیہ السلام کو پکڑا، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، او بابا، او بھائی، او اللہ والو، او میرے دوست،
ایک مرتبہ جو ابھی آپ پڑھ رہے تھے، جو تسبیح آپ پڑھ رہے تھے، جو میرے رب کا آپ نام لے رہے تھے، وہ مجھے سنا دو۔ جی حضرت جبریل علیہ السلام تھوڑا سا ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے ابراہیم یہ تو بتاؤ، میں جو ابھی اللہ کا نام پڑھا، اللہ کا نام لیا، جو تسبیح میں پڑھ رہا تھا، اگر دوبارہ میں پڑھوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ جی امام اگر پگار بڑھانے کو بولے تو امام کو بولیں گے آپ چلے جاؤ، ہم دوسرا، ہے نا؟ احساس نہیں رہتا کہ اس امام کے پیچھے میں نے قرآن پڑھا، اس امام کے پیچھے کئی مرتبہ اس کی دعاؤں پر میں نے آمین کہا، ارے اس نے کئی مرتبہ مجھے جو ہے تو قرآن صحیح کرایا، آدمی کو احساس نہیں رہتا۔ جبریل نے پوچھا ابراہیم یہ بتاؤ، ہم آپ کو اللہ کا نام دوبارہ سنائیں گے، آپ ہمیں کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام فرمانے لگے یہ اللہ کی دوستی دیکھو، جس سے دوستی ہوتی ہے نا آدمی اس پر سب قربان کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام فرمانے لگے جبریل تو مجھے اپنے رب کا کلام سنا دے، جبریل تو اپنی زبان سے اپنے رب کا نام سنا دے، اور جبریل میرے پاس جتنی بکریاں ہیں اس میں سے آدھی بکریاں تجھے دے دوں گا۔ کتنی دوں گا؟ کل کائنات ان کے پاس اتنی ہے، بس جتنے بکریاں ہیں بس ان کی اتنی ہی دنیا ہے، اتنی ملکیت ہے، لیکن اللہ کے نام کی محبت دیکھو، اللہ سے دوستی دیکھو، اپنے دوست کا نام سن رہے ہیں، رب کریم کا نام سن رہے ہیں۔ کہا جبریل میں آدھے بکریاں دے دوں گا، لیکن بات یہ تھی دوست کا نام سن کر، رب کریم کا نام سن کر اطمینان نہیں ہوا، اس لیے شراب پینے والوں کو پوچھو، ایک گلاس پر اطمینان نہیں ہوتا، پھر دوسرا، پھر شراب خانے سے باہر آتے ہیں، پھر سوچتے ہیں اور تھوڑے پیسے ہیں نا تو چلو تیسرا کر لے کر آئیں گے، ہے نا؟ جب پورا مست نشے میں ہو جاتا ہے، جب وہ دنیا بھول جاتا ہے تو شراب پینا چھوڑ دیتا ہے، پھر شراب کی یاد نہیں آتی۔ اب ایک مرتبہ سنا، دو مرتبہ سنا، تشنگی بڑھ گئی، عشق بڑھ گیا، محبت بڑھ گئی، اوہو دل میں دوست کی آگ لگ گئی، اور دوست کی آگ نے اتنا تڑپا دیا، حضرت جبریل کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے جبریل ابھی جو تم نے تسبیح پڑھی ہے ایک مرتبہ اور سناؤ، اب تو دل کی بے چینی بڑھ گئی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم یہ بتاؤ، اگر میں دوبارہ آپ کو سہبارہ آپ کو سناؤں، پھر آپ کو سناؤں، تو یہ تو بتاؤ آپ مجھے دیں گے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام فرمانے لگے او جبریل، دوست کے دوستی سے بڑھ کر اور دوست کی محبت سے بڑھ کر یہ نعمت نہیں ہو سکتی۔ او جبریل ایک مرتبہ میرے رب کا نام سنا دے، میرے رب کا کلام سنا دے، جبریل جو آدھے بکریاں بچی ہیں یہ بھی تیرے حوالے کر دوں گا۔ کیا رہا اب؟ جی دے دیا؟ پھر جانے لگے، پھر حضرت جبریل کے آگے ہو گئے، حضرت ابراہیم کہنے لگے او جبریل ایک مرتبہ پھر میرے اللہ کا نام سنا دے، دل کو اطمینان نہیں ہوا ہے، دل کی پیاس بڑھ گئی ہے، جبریل ایک مرتبہ پھر میرے رب کا کلام سنا دے۔ حضرت جبریل نے سوال کیا اے ابراہیم یہ تو بتا، اب اگر میں نے اللہ کا نام سنایا تو تو مجھے کیا دے گا؟ فرمایا او جبریل، اور ابھی معلوم نہیں ہے کہ یہ جبریل ہیں، حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کو،
وہ جبریل سوال کر رہے ہیں انسانی شکل میں بھی، ابراہیم اگر میں نے پھر اللہ کا نام کلام سنا دیا تو تو مجھے کیا دے گا؟ فرمایا اب دینے کو تو کچھ نہیں ہے، لیکن سن لے جبریل، تیرے یہ ساری بکریوں کو میں 1 سال تک فری چراؤں گا، محبت میں چراؤں گا۔ کیا کروں گا؟ 1 سال بکریاں فری چراؤں گا۔ حضرت جبریل نے تب کہا اللہ نے مجھے آپ کی محبت کو دیکھنے کے لیے اور اللہ نے مجھے آپ کا امتحان لینے کے لیے بھیج دیا تھا، میں جبریل ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وہ ابراہیم میرا خلیل ہے، ابراہیم میرا دوست ہے۔ ابراہیم میرا کون ہے؟ جنت میں سب کے دوست ہوں گے، جنت میں سب کے دوست ہوں گے۔ تو جنت میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے دوست ہوں گے۔ اور دوستی بھی کیسی؟ حضرت ابراہیم نے اللہ سے جو دوستی کی ہے کوئی معمولی دوستی کی ہے؟ صرف یہ ابھی بکریاں سنا آپ نے، اولاد دیا اللہ نے بڑھاپے میں، کس کو؟ کس کو؟ حضرت ابراہیم کو۔ ہم اللہ سے دوستی ایسی کرتے ہیں کہ ہماری اولاد جوان بھی ہو گئی تو نماز کی دعوت نہیں دیتے۔ کیا بولنا جی، بچہ سنتا نہیں ہے، کیا بولنا جی، بچہ مانتا نہیں ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کو دین سمجھاتے ہوئے شرم آتی ہے، اور ابراہیم کی حالت یہ ہے کہ بڑھاپے میں اللہ نے ایک اولاد دے دیا حضرت ابراہیم کو، بڑھاپے کا سہارا۔ لیکن اللہ نے اشارہ کر دیا ابراہیم مجھے تیرا بچہ چاہیے، اشارہ کر دیا نا، اشارہ، حکم نہیں دیا اللہ نے، اشارہ دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ 100 کتنے اونٹوں کی بھئی، کتنے اونٹوں کی؟ 100 اونٹوں کی قربانی کی پہلے دن، پھر دوسرے دن 100 اونٹوں کی قربانی کی، اور تیسرے دن 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ اور قربانی کر کے کیا کیا؟ سارا کا سارا مال صدقہ کر دیا، تقسیم کر دیا، لوگوں کو کھلا دیا۔ لیکن چوتھے دن پھر خواب ہوا کہ ابراہیم مجھے تمہارا بچہ چاہیے۔ اپنے بیٹے کو سمجھانے، بیٹے اللہ کا ارادہ ہے کہ میں تم کو اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ بیٹا بھی کہنے لگا ابا جان دیر نہ کیجئے ورنہ تم میں اور تمہارے خدا کے دوستی میں فرق پڑ جائے گا، جلدی کیجئے۔ جب بچوں کی تربیت کی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ پر اور اللہ کے دین پر مرنے مٹنے والے ہو جاتے ہیں، لیکن جب بچوں کو دنیا کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ تمہارے مرنے کی دعا کرتے ہیں۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے کیا کرتے ہیں پھر؟ جب بچوں کو اللہ سے دور کر دیا جاتا ہے، جب بچوں کو تربیت نہیں کی جاتی ہے اور خالق اور مالک سے دور کیا جاتا ہے تو یہ اولاد تمہارے مرنے کی دعا کرتی ہے۔ بہرحال یہ بات اور کبھی سنائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو تھوڑا پیار ہوا، عشق ہوا، محبت ہوئی، تڑپ ہوئی، طلب ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تو جنت میں میرا کون دوست ہوگا، ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام جنت میں اللہ کے دوست ہوں گے، اللہ ابراہیم کے دوست ہوں گے، تو میرا دوست جنت میں کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین سے سوال کرے اللہ یہ بتا جنت میں میرا دوست کون؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہنے لگے موسیٰ وہ فلاں فلاں گاؤں میں قصائی رہتا ہے، وہ تمہارا جنت میں دوست ہوگا۔ اللہ، ایک قصائی میرا دوست ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہاں وہ تیرا دوست ہوگا۔ وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ
اس کی دوستی کا ثبوت حاصل کرنے کے لیے، دوستی کو پہچاننے کے لیے، وہ آپ کا دوست ہوگا یہ دیکھنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ 3 دن کا قیام کرنا پڑے گا۔ کتنے دن کا؟ بس جاؤ، کہاں ہے اللہ؟ وہ فلاں گاؤں میں ہے، جاؤ اس سے ملاقات کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، گاؤں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، ملاقات ہوئی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھئی آپ فلاں ہو؟ ہاں میں فلاں ہوں بھائی۔ کہنے لگے آپ کے ساتھ میں 3 دن رہنا چاہتا ہوں، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ کہاں اجازت ہے، رہ سکتے ہیں۔ اب رہے ساتھ میں، دن پورا گزارا۔ وہ قصائی بیچارہ اپنا اپنا جانور لاتا، ذبح کرتا اور دن بھر گوشت بیچتا اور رات کو اپنے گھر چلا جاتا، اور جانے کے بعد سب سے پہلے اپنی ماں کو لیا کر ماں کی خدمت کرتا۔ ایک جانور تھا، اس کی تھن دھوتا، اس میں سے دودھ نکالتا اور لے جا کر اپنی بوڑھی ماں کو پلاتا۔ اس کے بعد اپنے بچوں کی طرف وہ خیال کرتا، حتیٰ کہ 3 دن ایسے ہی کیا اس نے۔ کتنے دن کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے، اللہ اس کے بعد ایسا کون سا کمال ہے جو آپ اس کو میرا دوست بنائیں گے؟ اللہ وہ تو قصائی ہے، اور اللہ اس کو آپ میرا دوست بنائیں گے؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ اس نے میرے سے ایک منت مانگی۔ کہنے لگے، پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھنے والا ہوں، اے اللہ اس زمانے کا جو تیرا محبوب ہے، اللہ اس زمانے کا جو تیرا ولی ہے، اللہ اس کا ولی تو مجھے بنا دے۔ کیا دعا کی؟ کبھی ہم لوگ یہ دعائیں کرتے؟ کسی اچھے دوست کے بارے میں دعا کی ہم نے؟ نہیں، کبھی بھول کر ہم نے یہ دعا نہیں کیا کہ اللہ مجھے کسی اچھے دوست سے ملا دے۔ کبھی دعا کی؟ بھی کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ یہ تو وہ قصائی دعا کر رہا ہے، اللہ اس زمانے میں، جس زمانے میں میں زندگی گزار رہا ہوں، اس زمانے میں اللہ جو تیرا دوست ہے، اللہ اس کو میرا دوست بنا دے۔ دعا کر رہا ہے۔ فرمایا، اللہ نے فرمایا، موسیٰ اس نے تو میرے دوست کی رفاقت مانگی ہے، میرے دوست کی دوستی مانگی ہے، اس لیے موسیٰ، اور وہ ایسا دوست ہے، وہ اپنے ماں کا ایسا خادم ہے کہ اس کی ماں سے جو لگاؤ اس نے رکھا ہے اور اس کی ماں کی جو خدمت کرتا ہے وہ صرف ہماری محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ اس لیے موسیٰ ہم نے یہ طے کر دیا ہے کہ جنت میں وہ تمہارا دوست رہے گا۔ سمجھ میں آیا؟ میرے بھائیوں، کبھی اللہ سے دوست بھی اچھا مانگا کرو، دوست پیسے والا نہ مانگا کرو، دوست طاقت والا نہ مانگا کرو، وہ دوست اللہ سے مانگو، وہ دوست اللہ سے مانگو کہ جس زمانے میں اگر دنیا میں تمہارے لیے دعا کی ضرورت پڑے تو وہ تمہارے حق میں دعا کرے، اور قیامت کے دن اگر تمہاری شفاعت کی ضرورت پڑے تو وہ تمہارے لیے اللہ سے شفاعت مانگے۔ اللہ سے ایسا دوست تلاش کرو، اللہ سے ایسا دوست مانگو۔ مانگیں گے انشاءاللہ۔ کیسا دوست مانگ؟ دوستی کن لوگوں سے کریں گے؟ یاد رکھو، بے دین سے دوستی کرنا اپنے دین کا سودا کرنا ہے۔ بے دینوں کے ساتھ رہ کر بے دین کو اپنا دوست بنائیں گے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہوگا، جماعت کا اہتمام نہیں ہوگا، ذکر کا اہتمام نہیں ہوگا۔ بے دین دنیا دار ہوتا ہے، اور دنیا دار کے بارے میں فرمایا وہ دنیا کا کتا ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کو دنیا کی طلب رہتی ہے، اور دنیا کی طلب میں اذان بھی نہیں سنے گا، دنیا کی طلب میں جماعت کی نماز کا اہتمام بھی نہیں کرے گا، دنیا کی طلب میں ذکر نہیں کرے گا، دنیا کی طلب میں حلال کی تحقیق نہیں کرے گا، اور دنیا کی طلب میں وہ تو یہ چاہے گا بس مجھے جو ملتا ہے مل جانا چاہیے، اس کی وہ کوشش کرتا رہے گا۔ یہ دنیا دار ہوتا ہے۔ اور آدمی اگر دنیا دار کو اپنا دوست بنا لے تو دوست اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ دوست اپنے، دیکھا میرا دوست
لیٹری لگا کر مالدار بن گیا، سود کا پیسہ لگا کر مالدار بن گیا، میرا دوست دھوکہ دے کر مالدار بن گیا، میرا دوست سٹا کھیل کر مالدار بن گیا، تو بات یہ ہوگی کہ بھائی یہ بھی اپنے دوست کے ساتھ چلا جائے گا اور وہ بھی وہی کام کرے گا جو دوست کرتا ہے۔ اس لیے دنیا میں دوست تلاش ضرور کرو، لیکن وہ دوست تلاش کرو جس سے تمہارا ایمان سلامت رہے، وہ دوست تلاش کرو جس سے تمہاری آخرت سلامت رہے، وہ دوست تلاش کرو جس کے ساتھ رہ کر تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، وہ دوست تلاش کرو جس کے ساتھ رہ کر تمہیں اپنے گناہوں پر ندامت حاصل ہو جائے، وہ دوست تلاش کرو جس کے ساتھ رہ کر تم تہجد گزار، اللہ کے سامنے رونے والے اور اللہ سے تعلق رکھنے والے بن جاؤ، ایسا دوست تلاش کرو۔ ارے یہ کوئی دوستی ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا دوست ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، دوستی اس کا نام ہے جس شخصیت پر میرا اطمینان ہو گیا، وہ دوست ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ سمجھ میں آیا بھی یہ سچا ہے اور اس کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، تو یہ دوست ہوتا ہے۔ ہر جاننے پہچاننے والا دوست نہیں ہوا کرتا، اور دوست کی بات پر بھروسہ کرنے والا دوست ہوتا ہے، اور دوست کی تائید کرنے والا دوست ہوتا ہے، اور دوست کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائے تو اس کا دفاع کرنے والا دوست ہوتا ہے۔ وقت آ گیا کسی سے ہم نے دوستی کر لیا، وہ حق پر ہے، لیکن وقت آ گیا کہ اس سے کچھ لوگ لڑ رہے ہیں، دفاع کرنے کا وقت ہے، تو ہم نے اس کو اس کے حالت پر چھوڑ دیا۔ اور اکثر یہ علماء کے ساتھ ہوتا ہے۔ اکثر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ علماء تو چاہیے، دیندار لوگ چاہیے، علماء کی دوستی چاہیے، لیکن مولانا اگر تمہارے اوپر کچھ ہاتھ آیا تو تمہارا دیکھو وہ ہم کو آنا نہ جانا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ منافق ہوتے ہیں، یاد رکھو، یہ منافقین ہیں جو علماء کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ مصدقین ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ مومنین ہیں جو علماء کے ہر وقت کندھے کو کندھا لگا کر ان کی حقانیت کا ساتھ دینے والے وہ مومنین اور صادقین اور صالحین ہوا کرتے ہیں۔ لیکن اکثر دوستی ہم کرتے ہیں لیکن دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں، اپنا کام نکالنے تک۔ اب بتاؤں، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام راتوں رات معراج پر چلے گئے، اور اللہ کے نبی صبح فجر میں تشریف لائے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کے سامنے آپ نے معراج کا واقعہ بیان کیا کہ میں رات کو پوری رات میں سفر کرتا رہا، جنت دیکھا، جہنم دیکھا، اور مسجد اقصیٰ جا کر میں نے وہاں انبیاء کی امامت کی۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ میں کچھ لوگوں کو سنا دی۔ آپ منافقین اور حاسدین اور جلنے والے، یاد رکھو، جن کے سینوں میں علماء سے جلن ہے، ان کے سینوں میں کلمہ طیبہ نہیں ہے، اس کا یقین نہیں ہے۔ جن کے سینوں میں علماء کے بارے میں حسد ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ یاد رکھو، نبی اور نبی کے صحابہ سے جن لوگوں نے حسد کیا ہے وہ کافر تھے، اور نبی کے صحابہ سے جنہوں نے محبت کیا ہے وہ مومنین تھے۔ ایک مسلمان نہیں تھا کہ مسلمان سے حسد کرتا، ایک مسلمان نہیں تھا کہ نبی سے حسد کرتا۔ ارے تمہیں کیا خبر ہے، یہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، ان کا حسد تم کو نفاق میں ڈالے گا، ان کی برائی تم کو اسلام سے خارج کرا دے گا، اور ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی بدگمانی شاید اللہ کے دین سے محروم کر دے گا۔ اس لیے اپنے علماء سے جن کو آپ نے ان پر اطمینان کیا ہے یہ ہمارے علماء ہیں، ان سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ پتہ چلا اللہ کے نبی نے جب ساری بات رکھی ہے
حضرت ابوبکر نہیں تھے؟ دوست اس کو کہتے ہیں، دوست اس کو کہتے ہیں۔ کچھ منافقین وہاں گئے، کہاں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے کرتے گئے اور جا کر کہنے لگے او ہو، اب تو تمہارا نبی یہ بھی کہنے لگ گیا ہے کہ میں ایک رات میں آسمانوں کا اور جنت اور جہنم کا سفر کر کے آیا ہوں، اللہ کا دیدار کر کے آیا ہوں، اللہ کی ملاقات کر کے آیا ہوں، اور مسجد حرم سے مسجد اقصی جا کر اور وہاں اقصی میں جا کر سارے انبیاء کی امامت کر کے آیا ہوں۔ ابو بکر کیا یہ ایک رات میں ہو سکتا ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ ایسا کہیں ہو سکتا ہے کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ بتاؤ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہا یہ تمہارا نبی۔ اگر میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو بے شک یہ سچ ہے کہ میرے نبی نے پورا سفر کر لیا ہوگا، اور میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر میرے نبی کہہ رہے ہیں تو یہ سچ ہے۔ اللہ کی طرف سے خطاب آیا، اللہ کی طرف سے جواب آیا، سیدنا ابو بکر نہیں بلکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق ہیں، دوست ہیں۔ دوستی اس کا نام ہے کہ دوست پر اطمینان کیا جائے، اور دوست کے اندر سے خرابیوں کو نکالنے کی فکر اور دوست کے اندر بھلائیوں کو داخل کرنے کی فکر۔ کتنی دوست ہمارے ایسے ہیں، شراب پینے کا وقت آیا، ٹھیک ہے اب جا، تو اس کے بغیر نہیں مانتا، نہیں، اس کے لیے گڑ گڑاؤ، سمجھاؤ، اور اس سے یہ کہو بھائی میں نے تیرے دسترخوان پر بیٹھ کر اگر ٹکڑا کھایا ہوں تو میری ارمان یہ ہے کہ تو اور میں ہم دونوں جنت میں دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ بھائی دوستی تو میں نے اللہ کے واسطے کیا، اس لیے میں نے شروع میں کہا بعض لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو ہوں گے، اللہ کے واسطے دوستی کرنے والے لوگ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، اور مطلبی مال کھانے کے لیے، دعوت کھانے کے لیے، اپنا دنیا کا کام بگاڑ کر لینے کے لیے جو دوستی کرتے ہیں، یہ دوست کل قیامت کے دن اپنے دوست کے دوستی سے پچھتائیں گے، اور حتیٰ کہ ایسا پچھتائیں گے کہ ایک دوست آ کر اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر کہے گا اے اللہ یہ تو جنت میں جانے کی باتیں کر رہا ہے، روٹی میری کھایا، سواری میری استعمال کیا، اللہ وقت پر میرا مال استعمال کیا، لیکن اللہ اس نے مجھے کبھی اللہ تیرے بارے میں ڈرایا نہیں، اور اللہ تیرے بارے میں مجھے اے اللہ تیری اطاعت کرنے کی مجھے دعوت نہیں دیا ہے۔ اے اللہ اگر یہ میرا دوست اگر جنت میں جا رہا ہے تو مجھے بھی جنت میں داخل کر دیجئے، اور اللہ اگر تو مجھے جنت میں داخل نہیں کر سکتا تو پھر میرے اس دوست کو میرے ساتھ جہنم میں داخل کر دیجئے۔ ایک دوست ہوتا ہے جو آپ کو جنت میں لے جانے کا بھی حقدار ہوتا ہے، اور ایک دوست ہوتا ہے جس دوستی کی وجہ سے آدمی جہنمی بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دینداروں سے تعلق رکھنے کی کوشش کرو، اور دیندار لوگ اپنے دوستوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، اور اللہ کے واسطے آپس میں ملنا جلنا رکھو۔ مسلمان سے سلام کر رہا ہے، ہاتھ کو ملا رہا ہے، رب کریم آسمان سے کہہ رہا ہے میری محبت میں ہاتھ ملایا ہے، یہ دو ہاتھ ملنے والوں کی میں نے مغفرت کر دیا۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ کس کی محبت میں؟ مصافحہ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ سلام کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ لیکن افسوس مسلمانوں آج مطلب سے سلام ہونے لگ گیا ہے، قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پہچان والا پہچان والے کو سلام کرتا ہے، مطلب والا مطلب والے کو سلام کرتا ہے۔ اب بتاؤ دین کی بنیاد پر سلام کون کر رہا ہے؟ جب سلام مطلب سے کیا جا رہا ہوگا تو اب احسان جب کرنے کا وقت آئے گا تو وہ بھی تو مطلب سے کیا جائے گا۔ اس کو زکوٰۃ دوں یا نہ دوں یہ میرے کام آئے گا نہیں آئے گا، اس کو صدقہ دوں یا نہ دوں یہ میرے کام آئے گا نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں جب سلام مطلب سے کیے جاتے ہیں تو پھر احسان بھی مطلب سے کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے صاف فرمایا ارے جس کو پہچانتا سمجھ میں آ گیا وہ مسلمان سلام کر، جس کو نہیں پہچانتا سمجھ میں آ گیا وہ مسلمان ہے، اس کو بولو کتنی مرتبہ سلام کرنا جی؟ اب بھی گیا تھا انہیں پھر ملا،
کتنی مرتبہ سلام کرنا؟ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی مل کر چلتے، راستے میں کوئی درخت آتا، راستے میں کوئی گڑھا آتا، اور اگر وہ جدا ہوتے تھوڑی دیر کے لیے، پھر ملاقات ہوتی تو پھر سلام کرتے۔ وہ صحابہ جن کی نظروں نے نبی کو دیکھا، وہ صحابہ جن کے ہاتھوں نے نبی سے مصافحہ کیا، وہ صحابہ جن کے کانوں نے نبی سے قرآن سنا، میرے بھائیوں وہ پاک صحابہ کی یہ عادت تھی کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں ایک دوسرے کو سلام اور ایک دوسرے سے مصافحہ کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں بھائی کتنی مرتبہ سلام کرنا؟ سلام یہ تمہارے مغفرت کا سامان ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، دوستی کرو، دوستی کرو، دوستی ان لوگوں سے کرو جو تمہارے دنیا اور آخرت کے نفع والے لوگ ہوں، دوستی ان سے مت کرو۔ اور دوست سب سے زیادہ دوست کی برائی کرتا ہے، اور جو دوست اپنے دوست کی برائی کرے وہ دوست نہیں، وہ تمہارا دنیا کا بھی دشمن ہے اور تمہارے آخرت کا بھی دشمن ہے۔ دوستاں کر دے کہ نہیں؟ دوستی ہو رہی ہے؟ دوست کے سامنے برائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرماوے۔ کتنے بجے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت امام مالک اتنی آخری بات سنو، ذرا دھیان سے سنو، ادھر میری طرف دیکھ کر سنو۔ ایسے جیسے مرغے اذان دینے کے بعد منڈیاں جھکا کے بیٹھتے ویسے تم لوگ بیٹھ رہے نیچے۔ ہم کتنے پاک متقی ہو گئے، اب تم طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، منڈی جھکا لیے۔ سر اٹھا کے دیکھو تو کچھ تو دل زندہ ہوگا، سر جھکا لیا تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آزما کے دیکھ لو، جن کے سر اٹھتے ہیں ان کے دل زندہ ہوتے ہیں، اور جن کے سر جھکتے ہیں ان کے دل سو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ میں بولتا ہوں دیکھ کے سنا کرو، کچھ اتر جائے شاید دل میں یہ باتیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، حضرت وہ فلاں آپ کا جو مصلی ہے نا، اللہ تمہارے بارے میں کیا کیا بھی بول رہا تھا جی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے انہیں کتنے پانی میں ہیں، مجھے معلوم ہے انہیں کیسا ہے، نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر گئے اور اپنے بیگم کو فرمایا، بیگم ذرا آج میٹھا میٹھا اچھا بنا لو۔ کیا بنا لو؟ آپ کو سوال کروں میں، بھئی میٹھا میٹھا اچھا کیا ہے؟ کیا ہے میں؟ آپ بولیں گے سنت ہے۔ کیا بولیں گے آپ؟ ہاں، کھانے کی بات ہے نا بھئی، سنت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی کہہ رہے ہیں میٹھا میٹھا اچھا آج بنا لو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بس دوست سے ملاقات کے لیے جانا ہے، دوست کی ملاقات کرنی ہے۔ بن گیا، ایک رکابی لے لیا، پلیٹ لے لیا، اور اس میں کھانا ڈال کر اس پر ایک کپڑا ڈالا، اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور اپنے اس دوست کے گھر پہنچے ہیں، وہ مصلی کے گھر پہنچے ہیں، وہ شاگرد کے گھر پہنچے ہیں جو آپ سے دین کی باتیں سن کر آپ کی برائی کیا کرتا تھا۔ اس کے دروازے پر پہنچ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد یہ ہدیہ دے دیا، اور ہدیہ دے کر کہا بیٹا ایک بات کہنے آیا ہوں، اگر برائی کرنے کی ضرورت پڑے، حقدار ماں باپ ہیں، ماں باپ کی برائی کر لیا کرو، اس لیے کہ بیٹا جب کوئی کسی کی برائی کرتا ہے اس کی نیکیاں اٹھا کر، برائی کرنے والے کی برائی اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈالی جاتی ہے جو برائی کر رہا ہے، اور جس کی برائی کی جا رہی ہے اس کے نام اعمال میں برائی کرنے والے کے نیکیاں اٹھا کر ڈال دی جاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ تو تمہاری نیکی کے حقدار تمہارے ماں باپ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی دوست کی اور کبھی کسی جاننے والے کی برائی نہ کرو، یہ برائی اتنا خطرناک عمل ہے، ہمارے نیکیاں آٹومیٹک اس کے نام اعمال میں چلے جاتے ہیں، اور اس کی برائیاں آٹومیٹک۔ اب تو موبائل کا دور ہے نا جو معلوم ہے کہ نہیں ہے، شیریٹ چالو کرے تو ادھر جتتا ہے ادھر اتنا جا رہا کہ نہیں جا رہا، اور شیریٹ چالو کرو تو ادھر جتتا ہے اتنا ادھر آ رہا، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہ اللہ کا بھی شیریٹ ایسا ہی ہے، آپ کی زبان دوست کے بارے میں چلی، آپ کی سارے اچھائیاں ادھر، اور اس کی جتنی گندگیاں ہیں وہ آپ کے نام میں۔ اس سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ،
اللہ تعالی ہم سبوں کو ایک دوست کا اچھا دوست بننے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، اور دوست کے عزت اور دوست کے عفت کا خیال رکھنے والا اللہ ہم لوگوں کو دوست بنا دے۔ دوست کی عزت لوٹنے والا اور دوست کو لوٹ کے کھانے والا اللہ دوست نہ بنائے۔ جب صحابہ میں سے کوئی صحابی کا دوست بنا ہے، اے مسلمانوں تمہیں پتہ ہے مکہ المکرمہ سے نکل کر صحابہ جب مدینہ المنورہ آئے ہیں، اور مدینہ المنورہ میں جن صحابہ نے ایمان لایا اور جب صحابہ سے دوستی کی ہے، مسلمانوں تمہارا کیا خیال ہے؟ آنے والوں کو لوٹا نہیں، بلکہ مدینہ المنورہ کے صحابہ نے آنے والوں کو اپنا دوست بنایا، اپنا بھائی بنایا، اور یہ فیصلہ کیا دوست میرے پاس باغ ہے، ایک تیرا ایک میرا، میرے دوست میرے پاس 2 اونٹ ہیں، ایک تیرا ایک میرا، میرے دوست میرے پاس 2 مکان ہیں، ایک تیرا ایک میرا۔ لوٹنے کا کام لوٹیروں نے کیا ہے اور دینے کا کام دوستوں نے کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر تم کسی کے دوست بن رہے ہیں تو لوٹنے کے دوست نہ بنو، بلکہ اپنے دوست کو سنبھالا دینے کا دوست بننے کی فکر اور کوشش کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔